عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ کا اس چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم الساعہ یعنی گھڑی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم جس گھڑی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ پرانے زمانے کی چابی والی گھڑی ہے، جسے انگریزی میں کی وائنڈ پاکٹ واچ کہا جاتا ہے۔ یہ گھڑی آج بھی امیزون وغیرہ پر مہنگے داموں پر دستیاب ہے۔ یہ دیکھیے، یہ گھڑی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔ آپ اسے گوگل یا یوٹیوب وغیرہ پر کی وائنڈ پاکٹ واچ کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں۔ اس لیسن کے اینڈ میں گھڑی کے ساتھ ساتھ وقت کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری لائف میں ٹائم کی کیا امپورٹنس ہے۔ قبل اس کے کہ ہم سبق کا آغاز کریں، اس سبق کو مختصراً سمجھ لیتے ہیں۔ بیسکلی اس سبق میں سعید و حارث نامی دو کرداروں کے ذریعے، یا یہ کہہ لیں ان دونوں کی بات چیت کے ذریعے، دو باتوں کی کوشش کی گئی ہے۔ اول یہ کہ گھڑی اور وقت سے متعلق جو تعبیرات اور جملے ہیں انہیں مختلف پیرائے بیان سے ازبر کرانے کی کوشش کی گئی، اور وقت اور گھڑی کی جو اہمیت ہے اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ عبارت دیکھ لیجئے۔ حارث کہتے ہیں کم الساعۃ یا اخی، کیا وقت ہوا ہے اے میرے بھائی۔ سعید کہتے ہیں الساعۃ 10 وربع، 10:15 بجے ہیں۔ ربع کے معنی چوتھائی کے ہوتے ہیں، اور اگر 1 گھنٹے کا چوتھائی آپ نکالے تو وہ 1.15 ہے۔ الیس عندک ساعۃ، کیا آپ کے پاس کوئی گھڑی نہیں ہے؟ حارث کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، ولکن ساعتی واقفۃ، لیکن میری گھڑی رکی ہوئی ہے، بند ہے۔ سعید کہتے ہیں لعلک ما ملأتها، شاید کہ آپ نے اس کو چابی نہیں دی، شاید کہ آپ نے اپنی گھڑی کوکی نہیں۔ ملا کے اصل معنی تو بھرنے یا پر کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن جب الساعہ صلے کے ساتھ آئے تو پھر اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے گھڑی کوکنا، گھڑی میں کوک بھرنا، گھڑی کو چابی وغیرہ دینا۔ حارث کہتے ہیں نعم، ہاں، نسیت ان املأت البارحہ، ہاں میں بھول گیا تھا کہ میں اس کو چابی دوں گزشتہ شب، یعنی گزشتہ رات میں اس میں کوک بھرنا بھول گیا تھا۔ انا املأها فی الساعۃ العاشرہ، میں رات میں 10 بجے اس کو چابی دیتا ہوں۔ ولکنی غلبتنی عین البارحۃ، لیکن گزشتہ شب میری آنکھ مجھ پر غالب آ گئی تھی، یعنی میری آنکھ لگ گئی تھی، نیند طاری ہو گئی تھی۔ فقد کنت تعبا جدا فما ملأتها، اور میں بہت تھکا ہوا تھا تو میں نے اس میں کوک نہیں بھرا، اس کو چابی نہیں دی۔ سعید کہتے ہیں حل تريد ضبطها بساعتی، کیا آپ اسے میری گھڑی سے ملانا چاہیں گے؟ حارث کہتے ہیں نعم، ہاں، اضبطها بساعتك اذا كانت ساعتك مستقیمة، میں اسے آپ کی گھڑی سے ملاؤں گا جب آپ کی گھڑی ٹھیک ہوگی، درست ہوگی۔ سعید کہتے ہیں ساعتی تتقدم، میری گھڑی 24 گھنٹے میں 2 منٹ آگے رہتی ہے۔ وقد ضبطتها البارحۃ، میں نے گزشتہ رات اسے ملایا تھا۔ فأخرتها دقیقتین، تو میں نے اسے 2 منٹ پیچھے کر دیا، یعنی صحیح کرتے وقت اسے میں نے 2 منٹ پیچھے کر دیا۔ حارث کہتے ہیں کم الساعۃ الآن، اب کیا وقت ہوا ہے؟ سعید کہتے ہیں الآن 10:30، ابھی 10:20 ہو رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ یہ تعبیرات ہیں، اگر آپ انہیں یاد کر لیں تو آپ کو عربی بول چال کے وقت بہت فائدہ ہوگا۔ حارث کہتے ہیں اشکرک، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ارینی ساعتک، آپ مجھ کو اپنی گھڑی دکھائیں، یعنی مجھے بھی اپنی گھڑی دکھائیں۔ سعید کہتے ہیں تفضل، لیجئے، مہربانی فرمائیے۔ تفضل یہ تکریم کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے تشریف لائیے، مہربانی فرمائیے وغیرہ وغیرہ۔ حارث کہتے ہیں ان ساعتک ثمینۃ وجمیلۃ، یقیناً آپ کی گھڑی قیمتی اور خوبصورت ہے۔ میناؤھا جمیل، اور اس کا ڈائل خوبصورت ہے۔ ڈائل کہتے ہیں جس پر سوئیاں لگی ہوتی ہیں اور ہندسے لکھے ہوتے ہیں، یہ دیکھیے اس طرح کا ہوتا ہے ڈائل۔ وعقاربها دقیقۃ، اور اس کی سوئیاں باریک ہے۔ وغطاؤها نظیف،
اور اس کا ڈھکن صاف ستھرا ہے۔ چونکہ پاکٹ گھڑی میں ڈھکن بھی ہوتا تھا اس لیے شاید ڈھکن کا ذکر ہے، ورنہ آج کل کی گھڑیوں میں باہر سے کوئی ڈھکن لگا نہیں ہوتا۔ بکم اشتریتہا یا سعید، اے سعید آپ نے یہ کتنے میں خریدی ہے؟ سعید کہتے ہیں اہداہا الی اخی الکبیر، میرے بڑے بھائی نے مجھے ہدیہ کیا، یا میرے بڑے بھائی نے مجھے یہ گھڑی ہدیتاً دی ہے۔ واخبرنی، اور انہوں نے مجھے بتایا ہے، انہ اشتراہا بثلاثین ربیۃً، کہ انہوں نے 30 روپے میں خریدی، یعنی وہ گھڑی 30 روپے میں خریدی۔ وساعتک بکم، اور آپ کی گھڑی کتنے کی ہے؟ حارث کہتے ہیں ساعتی ارخص منہا، میری گھڑی اس سے سستی ہے۔ فإنہا ب20 ربیہ، بے شک وہ 20 روپے کی۔ قد اہداہا الی عمی، میرے چچا نے مجھے ہدیہ کیا ہے۔ لما رجع من السفر، جب وہ سفر سے لوٹے۔ سعید کہتے ہیں ان الساعۃ لازمۃ فی ھذا الزمان، کہ اس زمانے میں گھڑی ضروری ہے۔ فبالساعۃ یعرف التلمیذ میعاد المدرسۃ، گھڑی کے ذریعے سے طالب علم مدرسے کا مقررہ وقت جانتا ہے۔ وبالساعۃ یعرف المسلم اوقات الجماعۃ والصلوات، اور گھڑی کے ذریعے سے مسلمان نمازوں اور جماعت کے اوقات جانتے ہیں۔ حارث نعم، حارث کہتے ہیں ہاں، انا کنت اتأخر عن میعاد المدرسۃ، بعض دنوں میں مدرسے کے مقررہ وقت سے لیٹ ہو جاتا تھا، تاخیر سے آتا تھا۔ وتفوتنی الجماعۃ احیانا، اور کبھی کبھی مجھ سے جماعت بھی چھوٹ جاتی تھی، یعنی میری جماعت چھوٹ جاتی تھی۔ ولکن منذ اشتریتھا، لیکن جب سے میں نے اسے خریدا ہے، لم اتأخر عن المدرسہ، تو میں مدرسے سے لیٹ نہیں ہوا۔ وما فاتتنی جماعت، اور نہ میری کوئی جماعت چھوٹی۔ سعید کہتے ہیں استأذنک، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لأنی مسافر اليوم، اس لیے کہ میں آج سفر کرنے والا ہوں۔ ومیعاد القطار الساعۃ 12 الا 10، اور ٹرین کا مقررہ وقت 11:50 ہے۔ حارث کہتے ہیں الوقت واسع، وقت بہت ہے۔ فلیس الآن الا 10:20، اور ابھی نہیں ہوئے مگر 10:15، یعنی ابھی تو 10:15 بجے ہیں اور ٹرین تو 11:50 پر ہے۔ والمحطۃ قریب من بیتک، اور اسٹیشن آپ کے گھر سے قریب ہے۔ سعید کہتے ہیں نعم ہاں، الوقت واسع، وقت بہت ہے۔ ولکن لی شغل فی السوق، لیکن مجھے بازار میں ایک کام ہے۔ ولم اربط الحوائج الی الآن، اور میں نے اب تک سامان نہیں باندھا ہے، یعنی تیاری نہیں کی ہے۔ حارث کہتے ہیں علی برکت اللہ، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ حافظ، فضل الہی آپ کے ساتھ ہو، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ سعید کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو اور برکتیں ہوں۔ اب جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک مشقی سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، جس میں ہم پچھلے اسباق میں استعمال ہونے والی تعبیرات کا استعمال کرتے ہوئے انشاء بنائیں گے اور سوالات دیں گے۔ تو ایفائے عہد کرتے ہوئے ہم نے یہ طے کیا کہ مبتدا و خبر کے جملے دیے جائیں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ مبتدا اور خبر کسے کہتے ہیں تو آئیے سمجھ لیتے ہیں۔ مبتدا اور خبر دونوں میں کئی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے اور کئی باتوں میں اتحاد ہوتا ہے۔ جن باتوں میں وہ مختلف ہوتے ہیں وہ یہ ہے، اور جن باتوں میں وہ متحد ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ اب مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال ہے القراءۃ الراشدہ کے پہلے سبق سے، اس کی تیسری لائن میں ہے المسجد قریب من بیتی، وہاں سے ہم نے اٹھایا ہے المسجد قریب، یہ مبتدا خبر ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان جن باتوں میں یکسانیت ہے اور جن باتوں میں اختلاف ہے وہ یہ ہے۔ جن باتوں میں یکسانیت ہے وہ یہ ہے، اور جن باتوں میں اختلاف ہے وہ یہ ہے۔ اب جو تمرین میں نے دی ہے اس میں القراءۃ الراشدہ جز اول سے 10 مبتدا و خبر کے جملے ڈھونڈ کر لانے ہیں۔ آپ پوری کتاب میں سے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لائیں، آپ کو بہت مل جائیں گے۔ جیسے ابھی ہم نے جو سبق پڑھایا اس میں بھی ہے الوقت واسع، یہ بھی مبتدا اور خبر کا جملہ ہے۔ اور فارم کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے چلانے کے لیے گوگل ڈاکس ڈاؤن لوڈ کریں، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ انہیں پر کر کے آپ مجھے ای میل یا واٹس ایپ کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ پر سلامتی ہو۔